نہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا ممبر کے نزدیک نہیں آ جاتے؟ تھوڑی سی زحمت فرمائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ آپ بھی مہربان، اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں تو آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید رضی اللہ صلی علی محمد و آل یادت ہے جنوں کی شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات صلی علی محمد و آلہ۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف اعضاء کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد و آلہ۔ مختصر سی حاضری ہے اور چونکہ لمبا ایک سفر کرنا ہے، 2 ڈیوٹیاں کرنی ہیں، میرے بعد بھی مولا کے مداحوں کی قطار ہے۔ تھوڑا پڑھنا ہے لیکن کم از کم اتنا ضرور پڑھنا ہے کہ جتنی دیر میں بغیر لوح پر لکھے ہوئے لوح و قلم کے مالک نے راحت کو 7 بیٹے عطا کر دیے تھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ جی۔ پہلا جملہ ہے، جملہ نہیں اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے۔ سیدہ آپ کو سلام، بہت شکریہ جی۔ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ داد مل گئی، نعرہ لگ گیا، دعا مل گئی، مجلس ہو گئی میرے حصے۔ ایک پیغام دینا ہے، کچھ مصرے پڑھنے ہیں اور ایک فقرہ تبرکاً مصاحب کا اور ممبر مہربانوں کے حوالے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں، محترم اگر مجلس سننے آئے ہیں تو بیٹھ جائیں آپ۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ چلے اگر طبیعت ہے آپ کی تو میں فضیلت کی ایک حدیث پڑھ دوں۔ سید الانبیاء نے ایک دفعہ نہیں
ہزاروں مرتبہ فرمایا یا علی اللہ نے لفظ فضیلت خلق ہی تیرے لیے کیا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ ایک سلام صفدر بھائی، رات شروع کیا جڑا والا سے، تو دوسری جگہ یہ ہے جہاں تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اگر مہر ولایت لگ گئی، رات کا نشہ تو کانوں میں ابھی تک گونج رہا ہے، یہاں سے بھی خیرات مل گئی تو سفر اور خوبصورت ہو جائے گا، ورنہ آپ کا مقدر اور میرا نصیب۔ نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا۔ بہت شکریہ سر، یہ گھٹی گھٹی داد نہ دیا کریں، گھٹی گھٹی داد وہ دے جس کا امام گھٹا گھٹا ہو۔ اگر میدان کے امام کو مانا ہے تو پھر میدان کی طرح بولیے، اور سرکار امیر کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اور میرے اس ہاتھ پہ بھی مولا کے ایک بہت عظیم منظور نظر مداح ہے عرفان صابر صاحب، سیدزادہ ہے، اس کی بھی دعا شامل حال ہو جائے گی۔ نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا، جس دن سے ممبر ملا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ کبھی مجمع دیکھ کے مجلس نہیں پڑھی، میں مجلس ویسے ہی پڑھوں گا جیسے 10,000 کے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ ایک بندہ ہو، ایک سننے والا ہو، ایک پڑھنے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہوں۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا، نبی سے مرتضیٰ جس دم خدا کی جا ملا ہوگا۔ اللہ نبی سے مرتضیٰ جس دم، یا نبی سے مرتضیٰ جس دم خدا کی جا ملا ہوگا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہاں جائے گا تو اس دن، مصرع سنبھالیے گا، سمجھیے گا، تولیے گا، حق بنے تو بولیے گا۔ کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر۔ بھائی کیا کہنے، یہ صلہ ہے علی والوں میں بات کرنے کا۔ جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے مس ہو جائے۔ آغاز مجلس میں آپ کا اتنا بول پڑنا میرے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ علم عباس کی قسم ہے، آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر، وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا۔ اور اگلا شعر اس بندے کے لیے، اس صاحب ایمان کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں جس کا ایمان ہے کہ مرتے وقت 5 تن سرہانے آئیں گے، علی کہیں گے تو ملک الموت نرمی سے جان نکالے گا، ورنہ یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ۔ جسے ضرورت ہے علی کی وہ بندہ ضرور بولے گا، جس نے کسی اور سے پرمٹ لکھوایا ہوا ہے وہ جانے اور اس کی داد جانے۔ میں کہہ رہا ہوں بوقت موت جب میرے سرہانے 5 تن ہوں گے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ذرا فیصلہ تو کرو نا، ذرا تصور تو کرو نا کہ 5 تن کی کرسی مسند میرے سر کے پیچھے لگی ہوگی، مجھ سے مراد آپ سارے ہی ہیں، مرنا تو ہر کسی نے ہے نا۔ اور کیا ہی اچھی موت ہوگی اگر 5 تن آ جائیں بندے کو لینے کے لیے۔ تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا، نبی سے مرتضیٰ جس دم خدا کی جا ملا ہوگا۔ کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر، وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا۔ اور میں کہہ رہا ہوں بوقت موت جب میرے سرہانے 5 تن ہوں گے، میرا گھر تب شب معراج کا منظر بنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ ادھر علی کی کرسی ہوگی، ادھر مصطفیٰ کی کرسی ہوگی۔ حسنین کہیں گے چھوڑ دو یہ ہمارا شیعہ ہے، حسین کہیں گے ہمارا عزادار ہے، بطول کہے گی حسین کا عزادار ہے تو بلا حساب جنت لے جاؤ۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ بوقت موت جب میرے سرہانے 5 تن ہوں گے، میرا گھر تب شب معراج کا منظر بنا ہوگا۔ داد لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، علی والے سے داد لینا کون سا کمال ہے۔ چلو میں تمہیں ممبر پہ داد لے کے دکھاتا ہوں، اپنے کمال پہ ناز نہیں، اس کی عطا پہ ناز کرنا تو میرا حق ہے نا۔ شام کے بھٹیاں والوں، علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پر، صحابہ سے بھری ہوئی تھی مسجد کوفہ، اور عزت دار چہرے ہیں، قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا۔ دوران خطبہ
منبر سلونی کے مالک کی زبان سے ایک فکرہ نکلا، پورے ماحول پہ سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ چونکہ دیہات کی مجلس ہے، دیہات کا علاقہ، میں آپ کے مزاج کی بات کر جاؤں۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ حوالہ مانگ لو گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم، 2 کیمرے مجھے کیپچر کر رہے ہیں، بات وہ کروں گا، عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ حوالہ زیادہ سے زیادہ مانگو گے نا، وہ قبر کی دیوار تک میری ضمانت رہی۔ علی فرماتے ہیں جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ بندے ایسے خاموش ہو گئے جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے مولا میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مولا میں چک کا رہنے والا ہوں، مولا میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، یا علی میں شام کے بھٹیاں کا رہنے والا ہوں، مولا میں نے جانور پالے ہیں، مولا ان کی حفاظت کے لیے میں نے کتا بھی رکھا ہے، یا علی کتا جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے، مولا اتنا بڑا گناہ، ایک روٹی کے بدلے 70 نبیوں کا قتل۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی۔ اللہ اللہ اکبر، سیدہ بہت مہربانی صاحب، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کا کہنا حق، آپ اللہ کی زبان ہے، مولا آپ کی زبان سے نکلا ہوا تقدیر نہیں ٹال سکتی، لیکن مولا میری مجبوری ہے نا، اس جملے کا لطف لیجئے گا، مولا میری مجبوری ہے نا، میں بشر ہوں، میں نے زندگی میں 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے۔ بھائی تیرے پہنچنے کے کیا کہنے ہیں، اللہ کرے یہ ہاتھ علی کے روضے پہ جا کے ماسو۔ مولا آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے سننا چاہتے تو پھر سنو، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا سا وقت لگتا ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا۔ چلے بول پڑے تو 4 مصرے اور آپ کے مزاج کے ہیں، وہ بھی پڑھتا چلا جاؤں، زندگی کا کیا پتہ ہے۔ ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے، عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے، ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا۔ اللہ سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ یا علی کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، نبی کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، توجہ فرمائی ہے تو پھر لطف نہیں لیا۔ میں سطر بدل کے کہہ دوں تاکہ آپ کی توجہ بھی مکمل ہو جائے اور لطف بھی آپ اٹھائیں۔ رسول نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے سارے موقع ہیں جہاں رسول نے علی پڑھا، نہ سارے میں پڑھ سکتا ہوں نہ سارے آپ سن سکتے ہوں، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں صفدر بھائی کہ زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، وہ جگہیں زیادہ ہیں جہاں رسول نے علی پڑھا۔ بس ایک خوبصورت موقع میرے پیش نظر ہے، وہ سن لیجئے اور مجھے دعا دے دیجئے۔ کون سا موقع جہاں رسول نے علی پڑھا؟ مسجد نبوی، سلطنت رسالت کا سلطان، بھری ہوئی ہے صحابہ سے مسجد، رسول علی کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ نہیں تھوڑے بندے بولے، تھوڑے بندے بولے، چلے جتنے بولے انہیں میں کہتا ہوا، باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل عرض کی سیر پر لے جاؤں۔ جو خاموش رہ گئے ذرا فیصلہ کر کے بتائیں کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے۔ اگر عقیدہ سننا آتا ہے تو پھر میں جملہ اپنے اندر کا بدل کے کہہ دوں، نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل اور بتا رہے تھے یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ میری طرف دیکھیے گا اسلم بھائی، رسول بتا رہے تھے یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی،
کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز ہے کہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی پہ حدیثیں، ہر وقت علی پہ تبصرہ، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ اب کرنا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں۔ 3 سوال بندے نے کیے ہیں، اس کے سوال سن لو، رسول کے جواب سن لو، اور میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ مجمع بٹھانا ذاکر کی ذمہ داری نہیں، ذاکر کی ذمہ داری ہے مستند پڑھے، حوالے کے ساتھ پڑھے، کوئی کراس کوسچن کرے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیمرے مجھے ریکارڈ کریں، میری طرف دیکھنا، اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہوں۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے ماسو۔ یا رسول، سیدہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے اور کیا نہ ہوتا؟ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتا ہے۔ نبی کے پاس ساری بیٹھتے تھے لیکن درجے سب کے اپنے اپنے تھے، کوئی 7ویں درجے کا تھا، کوئی 8ویں درجے کا تھا، کوئی 9ویں درجے کا تھا، کوئی 10ویں درجے کا تھا، سارے ہی علی والے بیٹھے ہو، لیکن تمہارا بولنا بتائے گا کہ علی کی محبت کتنی زیادہ ہے تمہارے سینے میں۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے بطول کا ہم سر نہ ہوتا۔ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تیسرا سوال سن لو اور بات کنارے لگ گئی۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ چاچا جی بیاہ جی میں توڑے لی گل روکی کھڑا، پہلی دفعہ پوچھا یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ مجھے 2 علموں کی قسم ہے، تیسری مرتبہ پھر کہتا یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے زبان کو لگام دے، اگر علی نہ ہوتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی، بس اتنا ہی پڑھنا ہے، کافی سارا لیٹ ہو گیا ہوں، دعا کیجئے گا، وقت تھوڑا ہے، سفر زیادہ ہے، خیریت سے پہنچ جائیں۔ اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی؟ آغاز مجلس ہے ہائے کرنا، اللہ میرے بانیان کی عزت بخت شرف رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ ذرا ہائے بلند کرو تو میں جملہ بدل کے کہہ دوں، اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ میرے بعد کھل کے مصائب پڑھنے والے مولا کے ایک معروف مصائب خان ذاکر جناب صفدر عباس صاحب موجود ہیں، وہ پڑھیں گے، آپ روئیں گے۔ 2 جملے میں اپنے حصے کے پڑھ جاؤں۔ سادات غیر سادات چہرے اداس ہو گئے، کچھ آنکھوں میں نمی اتر آئی، اسی اداسی کو گواہ کر کے کہو تو صحیح، نہ ہوتی یہ شام، نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں۔ اللہ درجات بلند کرے بابا سید صابر شاہ مرحوم کے بہل والے، یہ صفدر بھائی ان کا جملہ ہے بھجن، میں انہی کے نام سے پڑھا کرتا ہوں، اللہ اس کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئی۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ سیدہ تیری اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ شام تو بڑی دور کی بات ہے، عزادار الشام سے پہلے ایک منزل ہے، منزل اسکلان۔ خدا کی قسم نہ ہوتی میری آنکھیں
نہ پڑھتا مقتل کے وہ فکرے، صحیح روایت نہیں پڑھ سکتا، صرف اشارہ کروں گا۔ کسی سید سے کہیے گا وہ صحیح مقتل آپ کو سنائے، اور اشارہ بھی اتنا سخت ہوگا جناب کا کلیجہ دکھ جائے گا۔ معاف کیجئے گا، وہ خونی منزل ہے منزل اسقلان۔ بشیر بھائی، حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے۔ مرحبا مرحبا، معرفت کا رونا یہی ہے، دھوپ میں کھڑی نہیں محمد کی بیٹیاں۔ مرحبا مرحبا، آوازیں بلند کر کے رونے والوں، اللہ تمہاری آوازوں پہ رحم فرمائے۔ آسان نہیں ہے غریبوں کے غم میں اس طرح ہائے کر کے رونا، ایسے تو بندے اپنے جنازے پہ نہیں روتے۔ سیدو غیر سیدو، حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے، دھوپ میں کھڑی نہیں جنت کے مالکوں کی بیٹیاں۔ سیدو غیر سیدو، میرے امام کی آواز شیمر، اللہ اس حرام زادے پہ لعنت کرے۔ شیمر میرے قریب آ، یہ میرے امام کے قریب آیا، آنکھوں سے پڑے ہوئے فکرے تیرے حوالے کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی اشارے سے گزروں گا، صحیح روایت میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ رونے والوں، میری امام کی آواز شیمر، کربلا سے لے کے اسقلان تک جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ جس کا ہاتھ اور سینہ بنا ہی ماتم کے لیے ہے، آغاز مجلس ہے، اچھا استقبال کرنا روح معصومہ کا۔ سیدو غیر سیدو، میرے امام کی آواز کربلا سے لے کے اسقلان تک، ظالم جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔ حرام زادہ کہتا ہے ہاں سجاد، میں شام تک مارتا جاؤں گا۔ رونے والوں، میرے امام کی آواز شمر، تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اگلا جملہ سخت ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، خصوصاً مجھے سادات معاف کریں گے۔ علم عباس کی قسم ہے، ذہبی طہرانی مدینہ سے مدینہ کتاب میں لکھ رہا ہے، میرے امام کی آواز تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا، اور ظالم تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا۔ سجاد فرماتے ہیں دونوں تازیانے تیرے پاس ہیں، جا دونوں اٹھا کے لے آ۔ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، حرام زادہ دونوں تازیانے اٹھا کے لایا۔ سجاد کی آوازی، ظالم میرے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں بندھے ہیں، میری پوشت سے کپڑا ہٹا لے، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری پھپھیوں کو نہ مار۔ جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بہنوں کو نہ مار۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا درد سننے والا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ چلو آوازیں بلند ہو گئی ہیں تو آخری جملہ ہے، ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ رونے والا، جب علی کی بیٹی رہا ہو کے مدینے واپس آئی ہے نا، نبی کی قبر پہ رکھا ہے علی کی بیٹی نے زخمی چہرہ، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، یہ جملہ پردے دار زیادہ محسوس کریں گے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے نانا تیری قبر نہیں تیری گود سمجھ کے آئی بیٹھی ہوں۔ اور سیدو غیر سیدو، پہلو میں ایک بی بی بیٹھی تھی جس کا نام ہے سیدہ ام لقمان سلام اللہ علیہا۔ عزادارو، یہ سگی ہمشیرہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ عزادارو، اس شہزادی نے کوئی عجیب سوال کر دیا، تڑپ کے کہتی ہے علی کی بیٹی تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے؟ وہ بندہ سر جھکا کے معافی مانگے جو ہائے نہ کر سکے۔ علی کی بیٹی تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے، شہزادی تیری گردن کا زخم بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن ماں کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ بتا تو صحیح تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ام لقمان پہلے تو بتا، اگر بھرے بازار میں کوئی تجھے پتھر مارے تو دفاع کیسے کرو گی؟ تڑپ کے کہتی ہے قالت بالیدیہ ہے، میں دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کروں گی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے بتا میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوئی پتھر دائیں سے آتا تھا کوئی پتھر بائیں سے آتا تھا، میرا خاصی گھوڑے کی گردن سے کھول کے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے ایک آواز آتی تھی، کاش مجھے حملے کی اجازت۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بلا تخیر سید الذاکرین بابا سید اون عباس ربانی، میں بے حد ممنونہ بابے ورندہ بائی صفدر ورندہ، مالک انہاں دے رزق عزت بخت مال جان اضافہ فرماوے، اے آئین ساڑے مان ودائن، مالک
باوے ہوراں دا سایہ ساڑے سراں تے سلامت رکھے. میرے استاد محترم دے فرزندن مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے. ساڑے باوے ہوراں دی زندگی دراز فرماوے. باواز بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے وارث کائنات تو ادا تو ریا قبول و منظور فرماوے. جڑا جڑا بندہ جڑی جڑی جہاں تو جتنے قدم چڑھ کے آئے ذکر دے وارث ہونا ہر قدم عبادت شما فرماوے. عزیز دے پر خلوص تمام بارم بادشاہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. فرماؤ ذاکرین دا پڑھیا میں حقیر دے چند الفاظ ذکر دے وارث اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. جتنے حاضروں میں سمیت 14 دا خالق ہر شریف دی دھی بھین دا نصیب چنگا بناوے. بادشاہ اللہ اپنی عزت جلال دا واسطہ محمد تے محمد دی آل دا واسطہ اس وقت تک کسی مومن عددار موالی زن و مرد کو موت نہ ہوئے جب تک وہ بہن بھیرا دا زوار نہ بنے. ہر ذی روح دی ہی دعائے پردے آل وارث دا جل ظہور ہوئے. اس قابل بنا میں بادشاہ دی نالین تے بہت سڑے سکوں. دعا مندی قبولیت دی خاطر پڑھ سکتے ہو تو مل کے درود تلاوت فرما دو. شیما بادشاہ پیا فرمائندہ جڑا بندہ چاہندہ ہے زندگی ساری میرے رزق اچ کمی نہ ہوئے اور سارے خاندان تے کسرت نال صلوات پڑھا کرے. مل کے درود تلاوت کارے بانی دی شیعت نال حاضری ہے. میرے بعد بھی میں آپ ہی پڑھنا ہے. بڑے بھائی ہیں بھائی جان بھائی صفدر عباس مالک زبان کلام جسر عطا فرماوے. ذکر دی ابتدا میں 4 سطرن تو کردہ. شہرہ شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی. شام کے بٹیاں لے میری عادت نہیں میں کلا کہیں کو نہیں آکھا بے صدت ہی بے ہاتھ کھول بے تو علی اپنی نماز ہے میری اپنی نماز ہے. چھیمہ بادشاہ پہ فرمندے زبان ساڑھے ذکر چوہ بولین دیئے جس زبان دا بولن سچوڑن کو چنگا لگدا ہوا. حیدری یا علی میں منتاں دا قائل ہی نہیں. میں تو علیہ کو ہاتھی نہیں بننے منتیں نہیں کرنی ہیں میرے نال بولو جو دل بنے تو بولنا ہے. شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے. آباد رہو جی. کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے. جاگوں پہ لکھ دیں ہم لوگ ہیں علی مولا کے ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. حیدری یا علی چلو 4 17 میں اور پڑھ دے واہ. اس بعد بھائی دا حکم ہے ایک شعر قصیدے دا ایک وین طالب دعا بھائی جان دے حوالے ممبر پڑھنا ہوگا رقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو. پڑھنا ہوگا رقیدہ ہر کسی دا اپنا عقیدہ. پیو پتران دا گھر وچ نہیں رلدا ملدا ہے جی نہیں ملدا نا. پیو پتر گھر ہو میں انہاں دا آپس وچ عقیدہ نہیں ملدا تو میں تو واقعی 7ویں ضلع چوں آیا ہویا نہ میں اپنا لیون آیا نہ میں تہاڈا گھنن آیا. عقیدہ ہر کسی دا اپنا اپنا جہاں عقیدہ میں نال رلے ہو میں نال بولے جہاں نہ رلے ہو بے شک کن کر ونے. پڑھنا ہوگا عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو. میں وقت پیا دو رہنا پڑھنا ہوگا عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو. ابو پہ لکھ دے ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو.
آباد رہو جی حسین دی اماں یا علی قصیدے دا حکم کیتے عزیز جی سائیں خطبہ ادھارا ہو گیا جی اگلی مجلس تے ایک صدر قصیدے دے سن گئے نو تاول جی بسم اللہ حاضر جی اجازت ہے جی پڑھیے قصیدہ قصیدہ کاظم حسین کاظم دریا خان دے بڑے معروف شاعر ہیں یقیناً تو علیاں نظران چونوں دے کلام گزرے حسین انہوں دے حد دا لکھا گیا قصیدہ ہے اگر تو علی توجہ میرے علی پاسے ہوئے تو سناوی ہے دی قصیدہ ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھ دے آواز قلم درود تھوڑا مائک کھولو جی پڑھ گھدائے لکھا